الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس امت کو عبادت کے طریقے دیے ہیں اور وہ عبادت کے طریقے قیامت تک بدلیں گے نہیں، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہدایت کے حاصل کرنے کے متعین طریقے دیے تھے۔ وہ ہدایت کے طریقے بھی، ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقے بھی قیامت تک بدلیں گے نہیں۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ جس طرح دین اللہ کا ضابطہ ہے، اس طرح دعوت الی اللہ، اس کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل ضابطہ ہے۔ اس طرح دین اللہ کا ضابطہ ہے اور اس دین میں سارے احکام کے لیے طریقے متعین کر دیے گئے ہیں، اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ ایسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح دین امانت ہے، اس طرح دین کی محنت بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، وہ شرط لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیں گے جن کی محنت سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ بالکل یہ ایک واضح بات ہے۔ اس طرح عبادات میں مومن کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کو سنت کے خلاف ادا کرے۔ اس طرح اس دعوت الی اللہ کے فریضے میں بھی اتباع سنت اتنا ہی لازم ہے جتنا عبادات میں سنت کا التزام لازم ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس دعوت کے فریضے میں اپنے آپ کو سنت کے تابع کرو۔ کی وجہ یہ ہے کہ جب رواج آتا ہے تو رواجی طریقوں میں سہولتیں نظر آتی ہیں۔ رواجی طریقوں میں سہولتیں نظر آتی ہیں۔ رواجی طریقوں میں سہولتیں نظر آتی ہیں۔ جب مصر فتح نہ ہو کے دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے طرف بھیجے جانے والے صحابہ کو خط لکھا اور خط میں صاف لکھا ہے کہ شاید تم نے اب کچھ نئے کام شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے مصر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو بات بہت دھیان سے سننی ہوگی۔ اور تمہیں نے کچھ نہیں لکھا سوائے اس کے خط کے اندر یہ لکھا ہے۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی فتح میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نئے کام شروع کر دیے۔ اس لیے یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ عالمی سطح پر مسلمان دعوت الی اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں سنت پر آئے۔ اس لیے ہم پہ تکلف کہتے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ کہتے ہیں، اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔
دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کے ذمے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے بدن کے استعمال۔ یہ بالکل بات پکی سچی بات ہے۔ اس لیے کہ حدیث یہ بتا رہی ہے، حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ کسی منکر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ کا یا زبان کا یا دل کا استعمال ہوگا۔ یہ تین اسباب ہیں، یہ تین اسباب جہاد ہیں، اور یہ تین منکر کو روکنے ہیں، منکر کو ختم کرنے کے یہ تین درجے ہیں، جہاد کے بھی تین درجے ہیں، اور اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بھی تین درجے ہیں، ایمان کے بھی تین درجے ہیں، ایمان کے بھی تین درجے ہیں۔ حضرت علی کا قول میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاد کے بھی تین درجے ہیں، یعنی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے اس کو بدلے۔ وہاں جیسا کا محفوظ ہے، چھپا ہوا ہے کہ اگر دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے قلم کا استعمال کیا گیا، اگر دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے قلم کا استعمال کیا گیا تو اس قلم کا استعمال ایسا ہے دعوت کی دنیا میں اور دعوت کے فریضے کے ادا کرنے میں، جیسا کوئی آدمی پانی ہوتے ہوئے اور پانی کے استعمال پر قدرت ہوتے ہوئے یہ تیمم کر لے، اس سے اس کا وضو باطل ہوگا اور اس سے فریضہ ادا نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح محفوظ چھپا ہوگا۔ یہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکم تبلیغ کا ہے، ترسیل کا نہیں۔ ترسیل اور تبلیغ میں کہتا ہوں بالکل الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ ترسیل اور تبلیغ الگ الگ چیزیں ہیں بالکل۔ ترسیل یہ ہے کہ آپ رسالہ لکھ کر پیغام بھیج دیں، اور تبلیغ یہ ہے کہ آپ بذات خود اپنے بدن کو استعمال کریں، ایک شخص تک دین کی بات کو خود لے کر جائیں۔ قرآن کی صاف آیت ہے إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے کام خود نہ کیا تو آپ نے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان سے ان تمام اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد یہ سوال کیا امت سے، الا هل بلغت، میں نے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اس لیے میں بہت دنیا کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس طرح بدن کا استعمال شرط ہے جس طرح نماز پڑھنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ خارجی کسی چیز سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، خارجی کسی چیز سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس طرح خارجی کسی بھی ذریعے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل تذکیر ہے، اصل تذکیر ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل تذکیر ہے، اور تذکیر بدن کا فعل ہے کہ آپ خود یاد دلائیں گے۔ اور قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا کمال تذکیر میں ہے، ایمان کا کمال تذکیر میں ہے۔ آپ خود جا کر لوگوں کو ان کا دین یاد دلائیے۔ قرآن کی آیت صاحب کہہ رہی ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو دلوں کا جلا ہوتا ہے،
اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جی ہاں، یعنی ان کو قرآن کے ذریعے اللہ کے احکام پر لایا جاتا ہے، تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کہ قرآن دو چیزوں سے قرآن بھرا ہوا ہے، اوامر اور نواہی، وعدے اور وعیدیں، وعدے اور وعیدیں، اوامر اور نواہی، ان سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ جب دوسروں کے نیکی پر آمادہ کیا جاتا ہے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ داعی کے لیے اپنے ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ ہے جو اصل بنیادی بات ہے، وہ مجھے عرض کرنی۔ کیا موضوع ہے تبلیغ میں گشت کا؟ تبلیغ میں گشت کا موضوع کیا ہے؟ تبلیغ میں گشت کا موضوع اپنے ایمان کی تکمیل اور اپنے ایمان میں زیادتی پیدا کرنا، یہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہے۔ میں تو بے تکلف آپ سے کہتا ہوں، سارے عالم سے کہتا ہوں کہ جو آدمی اس گشت کے ذریعے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ ایمان کے بڑھنے کے سبب کو ہلکا سمجھتا ہے۔ ہماری بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے۔ کیا گشت کا موضوع ہے؟ گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا گشت کا موضوع ہے۔ گشت کا موضوع ہے یہ، اپنے ایمان کی تکمیل گشت کا موضوع ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن گشت کا جو اصل مقصد تھا، وہ گشت کا مقصد تھا کوشش کر کے منکر کے ماحول کو ختم کرنا اور اس کے مقابلے میں عمل کا ماحول قائم کرنا۔ اسی لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دو ایسے فریضے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دو ایسے فریضے ہیں جس کو ادا کیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ آپ بات پہ توجہ دیں پوری۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ ان کو خود اپنی ذات سے ادا کیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ مولانا بدر عالم بہشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ترجمان السنہ میں، ایک شخص اتنی نماز پڑھتا ہے نفلیں کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے سجدوں، لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے اور زیادہ سجدوں کی وجہ سے، اور روزے اتنے رکھتا ہے وہ پورے سال رمضان کے علاوہ کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی جم جائے، اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ وقت پر پوری ادا کر دے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا معیار صرف یہ نہیں ہے، اسلام میں ایمان کا معیار صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پر سجدہ کا نشان پڑ جائے اور اس کے ہونٹ وہ خشک پڑ جائیں روزوں کی کثرت سے، اور یہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ وقت پر ادا کر دے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں ترجمان السنہ میں کہ ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ آیا یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے یا نہیں، اور یہ دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے قرآن نے ایمان باللہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عملی محنت گشت ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ گشت کو اتنی ہلکی نظر سے
اور اتنا معمولی کام سمجھتا ہے آدمی اس کو کہ لوگوں کو دعوت دے کر تیار کر کے مسجد کے ماحول میں جمع کرنا، ان کو فرائض سکھلانے کے لیے ہماری بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے۔ لوگوں سے جا کر ملاقاتیں کر کے ان کو جمع کرنا مسجد کے ماحول میں اللہ کے فرائض سکھلانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا امر ہے اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر اس میں تاخیر کر دی جائے یا اس کام کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا جائے تو روایتوں میں اس پر وعیدیں ملتی ہیں۔ اول تو قرآن نے صاف کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرے۔ علماء نے لکھا ہے مسجد کو ویران کرنا کیا ہے؟ مسجد کو ویران کرنا یہ ہے کہ آپ اس کی آبادی کی محنت نہ کریں۔ مسجد کو ویران کرنا یہ ہے کہ آپ اس کی آبادی کی محنت نہ کریں، یہ مسجد کو ویران کرنا ہے۔ اس کے ذیل میں اس آیت کے ذیل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کچھ شرافت، کچھ انسانیت باقی ہے، یعنی آپ شرافت انسانیت، اگر کسی میں شرافت انسانیت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج اپنے مقام پر رہتے ہوئے 3 کاموں کا اہتمام کرے گا۔ ایک قرآن کی تلاوت کا، ایک مسجد کی آبادی کی محنت کا، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ شرافت انسانیت کا ایک کام یہ ہوگا کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ 3 کام فرمایا رضی اللہ تعالیٰ شرافت انسانیت کے، یہ 3 کام ایسے ہیں جنہیں آدمی اپنے مقام پر رہ کر کرے، قرآن کی تلاوت، مسجد کی آبادی کی محنت، اور تیسرا کام کہ ہر مسجد میں علماء کی کسی جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس گشت کے کیا مقاصد ہیں، اس گشت کے کیا مقاصد ہیں، اس گشت کے کیا مقاصد ہیں۔ 3 بنیادی فریضے ہیں: ایمان، نماز اور علم۔ اور یہ 3 وہ بنیادی فریضے ہیں جو ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہیں۔ ہم ان 3 فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت کرتے ہیں۔ ان 3 فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت کرتے ہیں کہ امت ایمان پر اور نماز پر اور مسجد میں مسائل فضائل کے حلقوں پر امت جمع ہو۔ یہ بات نہیں ہے بالکل کہ آپ کسی ذریعے سے لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیں تاکہ انہیں ہدایت ہو جائے اور وہ اس کو پڑھ کر عمل کر لیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم اور آپ کے طریقہ تربیت کے بالکل خلاف ہے۔ اب بالکل صاف بات ہے، آپ کے طریقہ تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کے بالکل خلاف ہے کہ آپ کسی ذریعے سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دیں اور آج یہ کہیں میری ذمہ داری ادا ہو گئی ہے۔ تو صاف بات یہ ہے کہ اس ماحول کے بغیر عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ گشت کا کیا موضوع ہے۔ گشت کا موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا
مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول کی طرف. یہ گشت کا موضوع ہے. مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، گناہوں کے بازاروں کے ماحول سے عمل کے ماحول کی طرف مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے. تغییر، کیونکہ منکر کو دیکھ کر تغییر کا حکم ہے کہ اس کو بدلا جائے، تو اس کو بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ منکر کرنے والی کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے. آپ خود جانتے ہیں، آپ کو اشکال ہوتا ہے کہ کیا ایسے ہی ایمان بنے گا. آپ خود جانتے ہیں 99 بلکہ 100 قتل کرنے والے قاتل سے عالم نے یہ کہا تھا کہ اگر توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ دو. اپنی بستی چھوڑ دو. کیوں کہا عالم نے یہ؟ کیوں نہیں کہا آپ جائیے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیجیے، آپ کے دل میں اپنے اس فعل پر ندامت ہو، اللہ کو معاف کر دیں گے. کیوں حکم دیا عالم نے کہ آپ اپنی بستی چھوڑ دیجیے؟ مسلمان سے منکر کی جگہ کو چھڑوانا اور اس کی جگہ کو تبدیل کرنا یہ گشت کا موضوع ہے. آپ غور کریں. میں نے عرض کیا کہ المعروف نہی منکر، اس فریضے کو ادا کرنا ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں، مشرکین کا یہ کام نہیں. گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے کہ مومن مشرک کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے. فرق مومن مشرک کے درمیان جو فرق ہے، مومن مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے. صاف قرآن کی آیت بتا رہی ہے. کس لیے گشت ہے؟ کہ گشت لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے. اس لیے کہ معروف نہی منکر کا فریضہ یہ نہیں تھا کہ آپ معروفات منکرات لکھ کر نشر کر دیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے معروفات کیا ہے منکرات کیا ہے. میں صاحب کہتا ہوں کہ یہ معروفات منکرات کو لکھ کر شائع کر دینا یہ معروفات منکرات کا علم ہے. معروف نہی منکر کی عملی محنت یہ نہیں ہے. معروفات منکرات کا لوگوں کو علم ہو جائے یہ ایک الگ راستہ ہے، ایک الگ کام ہے. ایک آدمی کو نیکی کے لیے تیار کرنا، ایک آدمی کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ایک مستقل ایک فریضہ ہے، یہ مستقل الگ کام ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ گشت کا سب سے پہلا مقصد تھا، گشت کا پہلا مقصد تھا اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا. میں اگر اتنا کہہ دیتا ہوں کہ گشت کا مقصد ایمان میں کمال پیدا کرنا تو لوگ اشکال کرتے ہیں کیا اس سے ایمان بنے گا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آدمی کسی عمل کے مقاصد پر غور نہ کرے تو اسے اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سے ایمان بنے گا. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس کو غور کرنا. ایک شاعر مشہور ہے، یاد سننا. ایک شاعر مشہور ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. جو آدمی بدھو ہوگا، بے عقل ہوگا، جو آدمی بدھو اور بے عقل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ شہد کی مکھی کے باغ میں جانے سے پروانے کے قتل کا کیا تعلق ہے. شاید میری بات پر آپ توجہ دیں. شہد کی مکھی کے چمن میں جانے سے، شہد کی مکھی کے چمن میں جانے سے وہ پروانے کے قتل کا کیا تعلق ہے؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں
جن کا اشکال یہ ہے کہ گشت سے ایمان کے بڑھنے کا کیا تعلق ہے۔ آپ غور کریں، شاید کہہ رہا ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ نہ خون پروانے کا ہوگا۔ تو کوئی بیچارہ بدھو آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ مگس کے باغ میں جانے سے پروانی کے قبضے کی کیا تعلق ہے۔ ایسے آدمی کو سمجھانے کے لیے کہا جائے گا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب یہ شہد کی مکھی جائے گی کسی چمن میں کسی باغ میں اور یہ وہاں سے رس چوسے گی پھلوں کا پھولوں کا، پھر اس کو لے کر آئے گی اور یہاں آ کر یہ چھتے میں داخل ہو کر یہاں شہد تیار کرے گی۔ اس شہد کے اندر اس سے موم بنے گا، اس موم سے موم بتی بنے گی اور اس کا شعلہ اٹھے گا اور اس پر روشنی ہوگی اور اس میں جو پروانے آئیں گے تو وہ پروانے اس شمع سے جل مریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر تفصیل کر دی جائے اس شعر کی تو بدھو سے بدھو آدمی کہے گا ہاں بھائی بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلے تو ہم سمجھے نہیں تھے کہ مگس کے باغ میں جانے سے پروانے کے قدرے کیا تعلق ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جائے گی وہاں سے شہد چوسے گی اور اس شہد کو وہاں سے جو ہے وہ رس چوسے گی اور لا کر یہاں چھتے میں شہد بنائے گی۔ اس شہد سے موم بنے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی کے شعلے پر پروانہ آئے گا اور وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے اور وہ اس پروانہ جان دے دیتا ہے یہاں شعلے پر۔ آپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گشت کا موضوع یہ ہے کہ خوب چل پھر کر ادھر سے لوگوں کو جمع کرو۔ جب تم یہاں ایمان کے حلقوں میں آ کر بیٹھو گے اور یہاں ایمان کے حلقوں میں ایمان کی باتوں سے ایمان کا شعلہ جلے گا تو پھر لوگوں کے اندر اللہ کے دین پر جان دینے کی استعداد پیدا ہوگی۔ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں اللہ کرے کسی، ورنہ آپ کو اشکال یہ ہے کہ کیا جیسے ایمان بنتا ہے؟ آپ کو اشکال یہ ہے کہ جیسے ایمان کے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ بے تکلف عرض کرتا ہوں، گشت سے ایمان کی تکمیل کا تعلق یہ ہے کہ گشت امر معروف و نہی عن منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہے، اور اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے کہ صرف، میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو برا لگے، صرف امر معروف و نہی عن منکر کی کوشش یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ آپ غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور وہ اس زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کو تیار کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو یہاں کچھ دیر ایمان کے حلقوں میں اگر پر ایمان لے آئیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ عمل کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان سے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن۔ یہ معاذ بن جبل کا عمل ایمان کی تکمیل کے لیے ہوتا تھا، جو امام بخاری کی دلیل ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور کرنے کی بات ہے کہ ایمان کے بڑھنے کا جو سبب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور صاف فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ پر ایمان لائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور خوشامد کرتے اور کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ چلو ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ صاف لفظ ہے، بالکل ہے صاحب پڑھی آپ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازاروں میں گشت کر کے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے ان سے کہتے تھے
کہ اٹھو چلو ہمارے ساتھ خبر پر ایمان لائیں گے. اور میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بڑھانے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کا اپنے محلے میں مسجد کے اطراف میں گشت کرنا اور صحابہ کو یہ کہہ کر ایمان کے حلقوں میں لانا کہ چلو چلو اٹھو ہمارے ساتھ ہمارے پر ایمان لائیں گے. ان صحابی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں, ابن رواحہ کہتا ایمان لائیں گے, کون سا ایمان ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کے اس عمل کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ حق قائم کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. میں تو آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ کیسے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. کیسے ایمان کی تکمیل کا ہونا یہ تو صحابہ کرام کا عمل بتلا رہا ہے. یہ گشت کا مقصد تھا منکرات سے مسلمان کو نکالنا اور معروفات کے ادا کرنے پر مسلمان کو تیار کرنا. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کو ان کا دین یاد دلانا, تذکیر میں ایمان کی زیادتی ہے. دیکھو میں کہہ رہا ہوں تذکیر میں ایمان کا بڑھنا ہے. فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اس لیے ہم نے ایک بنیادی بات عرض کی کہ ہمارا تبلیغ میں کہ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ ہر مسلمان کا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام کی طرح اس لیے دعوت اپنی ذات سے دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. اپنی ذات سے دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین. اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ دین کی بات کے سمجھانے اور سکھلانے کی جگہ وہ اصل مسجد ہے. وہ اصل مسجد ہے. دین کی بات کو سمجھانے اور سکھلانے کی اصل جگہ مسجد ہے, کیونکہ احادیث سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور آپ کے عمل سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل بات کے دل میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. ایک نہیں سینکڑوں واقعات ان کفار کے ہیں جنہوں نے 30 مرتبہ قسمیں کھائی تھی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہیں, آپ کی بات قبول کریں گے نہیں. لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ایسے لوگ قرآن کے حلقوں میں داخل ہوئے اور ایسے لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کا ایسا نرم کیا. تو پھر احمد حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ آپ کی بات سے نفرت بھی تھی اور آپ کی بات کا خوف بھی تھا. کہتے ہیں میں نے جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا اندر سے میرے دل نے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے. کہتے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور میں نے آپ کی بات کو اسی وقت قبول کیا اور میں نے یہی آپ سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں. یہ مسجد میں آنے والا 80 خاندان, 80 افراد نہیں, 80 خاندان, 80 خاندانوں کو لے کر پہنچے خیبر کے موقع پر. یہ ان کی اکیلی کی ساری پورے علاقے کی محنت تھی. ایک اکیلا آدمی جو مسجد سے بات لے کر گیا ہے وہ 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا. تو یہ بات بالکل واضح ہے اور قرآن اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ دین کی بات کے سمجھانے میں مسجد کا اللہ کی قسم کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی متبادل نہیں ہے. اصل دلوں کو کھولنا ہے. کانوں میں دین کی بات ڈال دینا اس سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. تو کہاں تک آپ سے عرض کروں